لکھنؤ کے محرم کا ذکر اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مرثیے کا تذکرہ نہ کر لیا جائے۔ اردو مرثیے نے عزاداری کے فروغ میں بہت اہم اور نمایاں رول ادا کیا، جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ مرثیہ لکھنؤ کی سرزمین پر پروان چڑھا اور پنپا، کیونکہ اس شہر علم و ادب میں محرم اور سفر کے ایام میں شیعوں کے گھر گھر میں مرثیہ خوانی کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ موجودہ انداز کی خطابت اور طرز ذاکری کا چلن تو بہت بعد میں شروع ہوا، جس کا ذکر انشاءاللہ کسی اور موقع پر کیا جائے گا۔ مرثیے کا نام ذہن میں آتے ہی فوراً دو عظیم مرثیہ نگاروں کے نام ہماری زبان پر آتے ہیں، یعنی حضرت میر انیس علی اللہ مقامہ اور حضرت مرزا دبیر علی اللہ مقامہ۔ یہ عجیب بات ہے کہ میر انیس اور مرزا دبیر کی ولادت اور وفات کا سال بھی ایک ہے، یعنی دونوں کی ولادت سن 1803 عیسوی میں ہوئی اور دونوں کی وفات سن 1874 عیسوی میں ہوئی۔ ان دونوں حضرات نے مرثیوں کو مقبول عام بنانے میں بہت اہم اور نمایاں کردار ادا کیا اور مرثیے کے فن کو بام عروج تک پہنچایا۔ پروفیسر ڈاکٹر نیر مسعود مرحوم کی مشہور و معروف کتاب سوانح انیس میں میر انیس کے حالات کا مفصل ذکر ہے۔ یہ انتہائی دلچسپ اور معلومات سے لبریز کتاب ہے جو حقیقتاً پڑھنے کے قابل ہے۔ حضرت میر انیس نے سینکڑوں مرثیے کہے اور ان کے کافی مرثیوں میں بندوں کی تعداد 100 سے بھی زیادہ ہے۔ انہوں نے اپنے مرثیوں میں اردو، فارسی، ہندی اور اودھی زبان کے الفاظ کا کثرت سے استعمال کیا۔ اردو زبان پر تو ان کو مکمل دسترس اور قدرت حاصل تھی، اور اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ آرائی نہ ہوگی کہ اردو کے الفاظ گویا میر انیس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے۔ انہوں نے اردو زبان کو اپنے مراثی کے ذریعے بے مثال وسعت عطا کی۔ حضرت میر انیس نے اپنے کلام میں انسانی جذبات کی بھی بہترین عکاسی کی۔ قدرت کے مناظر کا بیان، انسانی جذبات کی عکاسی اور منظر نگاری میں انیس کو استادانہ مہارت حاصل کی، اور اس میدان میں کوئی ان تک نہ پہنچ سکا۔ مرزا غالب سے لے کر آج تک اردو کا کوئی ایسا بڑا شاعر نہیں گزرا جس نے میر انیس کو خراج تحسین نہ پیش کیا ہو اور ان کی عظمت کو سلام نہ کیا ہو۔ جہاں تک حضرت مرزا دبیر کی بات کی جائے تو آپ کی علمی حیثیت بہت بلند تھی۔ عربی اور فارسی میں مہارت تامہ رکھتے تھے، لیکن دبیر کے کلام میں غالب کا اثر زیادہ نظر آتا ہے۔ اس وجہ سے آپ کی شاعری اور آپ کے مرثیوں کو سمجھنا ایک عام انسان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ میر انیس کی شاعری کو سمجھنا۔ مرزا دبیر پر مشکل اور ثقیل الفاظ استعمال کرنے کے الزام بھی عائد کیے گئے، مگر الزام لگانے والے شاید یہ بھول گئے کہ حضرت مرزا دبیر لکھنؤ کی ایسی سرزمین پر مرثیے کہہ رہے تھے جہاں اردو اور فارسی دونوں ہی زبانوں کو سمجھنے والوں کی کثرت تھی۔ لکھنؤ کے شعراء ہی اگر الفاظ کی بناوٹ اور سجاوٹ پر دھیان نہ دیتے تو پھر کون دھیان دیتا؟ مختصر یہ کہ انیس و دبیر کا دور اودھ میں مرثیے کے عروج کا دور تھا، اور ان کو گزرے ہوئے مدت ہو گئی، لیکن اتنا زمانہ گزر جانے کے بعد بھی آج تک نہ تو انیس کا کوئی ثانی ہو سکا اور نہ ہی دبیر کا کوئی ثانی ہو سکا۔ دونوں کی عظمت رہتی دنیا تک قائم اور برقرار رہے گی۔ کتاب کا نام ذکر عزاداری
پیج نمبر 49 اور 50، وحدت پبلیکیشن، لکھنؤ۔